سو انشاءاللہ آج جو چیپٹر ہم اسٹارٹ کریں گے اس کا نام ہے ایڈلٹہڈ. دھیان سے سننا ہے, ٹھیک ہے. The virtues of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam became so clear that his honesty, excellent character, loyalty and truthfulness gained great favor with the people of Makkah. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بہت ایماندار تھے, ان کا جو کیریکٹر تھا وہ بہت اچھا تھا, بہت ہر ایک کے ساتھ لوئل تھے, مخلص تھے, تو سچ بولتے تھے ہمیشہ, تو لوگوں کو ان کی طرف سے بہت فیور ملی ہوئی تھی, لائک وہ لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے. ہم نے یہ والا چیپٹر لاسٹ ویک کیا تھا لیکن مجھے آنسرز بہت کم ملے تھے, اس لیے آئی ایم کنٹینیوئنگ فرام ہیئر. یہیں سے دوبارہ پڑھا رہی ہوں, دھیان سے سننا ہے, ٹھیک ہے. سیدنا خدیجہ بنت خالد رضی اللہ عنہ was a very rich business woman of Makkah. خدیجہ رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ بہت بڑی بزنس مین تھی مکہ کے اندر, وہ بزنس کرتی تھی, ٹھیک ہے. and her trade extended as far as Syria, Iran and Iraq and Yemen. اور ان کا جو ٹریڈ تھا, تجارت تھی, ان کا جو بزنس تھا وہ صرف مکہ تک نہیں تھا بلکہ سیریا, عراق, یمن, دوسرے کنٹریز میں بھی تھا, ٹھیک ہے. دوسرے کنٹریز تک بھی ان کا بزنس جاتا تھا. She was so amazed with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam excellent character. وہ بہت زیادہ امیز تھیں, بہت زیادہ متاثر تھیں, بہت زیادہ ان کو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے بارے میں. And she sent her nephew Qatima to find out if Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم would undertake a business journey on her behalf. وہ چاہتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, جب ان کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر اتنا اچھا ہے تو وہ چاہتی تھیں کہ ان کا بزنس کون ٹیک کیئر کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک کیئر کرے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے ایک نیفیو کو, ایک بھانجے کو کہا کہ اس کا نام تھا قتیمہ, اس سے کہا کہ تم جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرو کہ کیا وہ میرا بزنس کا ٹرپ میرے بہاف پر, میری جگہ پر لے کر جائیں گے دوسرے کنٹری میں چیزوں کو سیل کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنسلٹڈ ہز انکل ابو طالب, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انکل ابو طالب کے ساتھ بزنس کیا کرتے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انکل سے پوچھا کہ کیا میں ان کی یہ جو آفر ہے اس کو ایکسیپٹ کر لوں. جب ان کے انکل ابو طالب, ان کے چاچا ابو طالب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ بزنس ٹرپ لے جانے کی حامی بھری, ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم consulted his uncle ابو طالب and accepted سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہ آفر. انہوں نے اپنے چاچا سے پوچھ کر ان کی آفر کو ایکسیپٹ کر لیا. She assured him for a generous salary. خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو اچھے پیسے دوں گی, اچھی تنخواہ دوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم set out on his second journey to Syria. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنا دوسرا سفر, دوسرا بزنس جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے کیا تھا, سیریا کے لیے کیا. accompanied by سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہ slave میسرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ایک سلیو بھی تھا, ایک غلام بھی تھا, ایک نوکر بھی تھا. اس نوکر کا نام تھا میسرہ. کیا دو چیزیں آپ نے پڑھی کہ نیفیو کو بھیجا تھا, اس نیفیو کا نام تھا قتیمہ, جو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر کے آیا تھا کہ کیا آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بزنس ٹرپ کو لے کر جائیں گے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد ان کو ہاں کر دی تھی, اور ہاں کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹرپ کو سیریا لے کر گئے, اور خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ایک نوکر, ایک غلام بھی ساتھ دیا تھا, اس کا نام تھا میسرہ. اس کے علاوہ ایک اپنا رشتہ دار بھی ساتھ بھیجا تھا, and one of her relative خزیمہ ابن حکیم, اس رشتہ دار کا نام تھا خزیمہ ابن حکیم. یہ دو لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا تھا. When Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم caravan camped at the side in Syria, Nastura, a monk, showed more than ordinary interest in Rasul صلی اللہ علیہ وسلم.
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کاروان تھا اس نے کیمپ لگایا سیریا میں پہنچنے کے بعد، تو وہاں ایک مونک آیا، ایک پادری آیا، ایک کسی اور ریلیجن کا بندہ، اس کا نام تھا نستورا. ٹھیک ہے، کیا نام تھا اس کا؟ نستورا. نستورا آیا، اور وہ جو نستورا تھا اس نے انٹرسٹ شو کرنا شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، and declared that according to their scriptures، اس نے کہا کہ ہماری آسمانی کتابوں کے حساب سے، ہمارے اللہ نے جو ہمیں بکس دی ہے اس کے حساب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم expected the last of all انبیاء. تو کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی بنیں گے، آخری نبی ہیں. This trade mission to Syria proved so profitable that Sayyidina Khadija radiallahu anha was overcome with admiration of Rasulullah for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This trade mission جو سیریا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ ٹرپ ان کا سیریا لے کر گئے تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ انہوں نے تعریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پروفٹ کمایا اس کے اندر. In due course he made several other trips to Bahrain, Yemen, Syria, each time returning with greater profit. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کا ٹرپ سیریا نہیں لے کے گئے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ٹرپ بحرین، یمن اور سیریا سب جگہ لے کر گئے. ایچ ٹائم جب وہ ریٹرن آتے تھے بہت زیادہ پروفٹ لے کر آتے تھے. The exemplary character of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was evident in many of his noble deeds. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اچھا کیریکٹر تھا، اچھا مزاج تھا، وہ ان کے ہر شعبے میں نظر آتا تھا، ہر زندگی کے ہر حصے میں نظر آتا تھا. When his uncle Abu Talib was in difficulty، رسول ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف تجارت بہت اچھی کرتے تھے، بلکہ ہر زندگی کے ہر پارٹ میں وہ بہت اچھے تھے. When his uncle Abu Talib was in difficulty، جب ان کے چچا ابو طالب کبھی کوئی پریشانی میں ہوتے تھے، during the period of famine، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم requested to let him take custody. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پریشانی کو دیکھ کے ان سے کہتے تھے کہ آپ اپنے بچے کی کسٹڈی کفالت مجھے دے دیجئے. ابو طالب کے بچوں میں کون تھا؟ ایک علی ابن ابو طالب تھے اور ایک جعفر ابن ابو طالب تھے. ٹھیک ہے، تو اکثر کیا ہوا کرتا تھا، اگر ابو طالب کبھی پریشانی میں ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابو طالب کو اپنی کسٹڈی میں لے لیتے تھے، اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کیئر کرتے تھے ان کے دوسرے بیٹے کی، جعفر ابن ابو طالب کی. تو کیا سمجھ میں آیا؟ دس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم took care of سیدنا علی ابن ابو طالب، where سیدنا عباس رضی اللہ عنہ cared for سیدنا جعفر ابن ابو طالب. کیا سمجھ میں آیا کہ ابو طالب جو ان کے چچا تھے، جنہوں نے ان کو پالا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کسی پریشانی میں دیکھتے تھے کہ وہ الجھے ہوئے ہیں تو ان سے کہتے تھے اپنا دھیان اپنے بچوں کی طرف سے ہٹا لیں، ان کی ٹیک کیئر میں کر دوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر علی ابن ابو طالب کو اپنی کسٹڈی میں لے کے ان کی ٹیک کیئر کیا کرتے تھے، ان کو سنبھالتے تھے. اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ جعفر ابن ابو طالب یعنی ابو طالب کے جو دوسرے بیٹے تھے جعفر، ان کو لے کر سنبھالا کرتے تھے. ایک دفعہ کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ زید بن حارث was a slave. زید بن حارث جو ہے وہ ایک غلام تھا، given to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم by سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہ. زید بن حارث ایک غلام تھا، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرو. One day, Zayd's father Harith and his uncle Ka'b came for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to request to release of Zayd. ایک غلام تھا جس کا نام زید بن حارث تھا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی کام ہے زید کیا کرے گا. تو کیا ہوا کہ ایک دن زید کے فادر جو تھے حارث اور ان کے انکل چاچا جو تھے کعب، وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے آ کے ریکویسٹ کیا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں دیا ہے کہ زید آپ کی خدمت کرے گا، مگر ہم زید کو واپس لے جانا چاہتے ہیں، تو کیا آپ زید کو چھوڑ سکتے ہیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم readily granted Zayd his freedom. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی خوشی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ زید کو لے جانا چاہتے ہیں تو آپ زید کو واپس لے جائیں، میں زید کو آزاد کر دیتا ہوں. But Zayd refused to part from Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم seeing this. زید نے منع کر دیا، زید نے کہا کہ نہیں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. Seeing this, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم promptly took Zayd with him. جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ تو غلام تھے، نوکر تھے، کام کرنا پڑ رہا تھا، اس کے باوجود ان کو اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے اپنے فادر کے ساتھ جانے سے منع کر دیا. انہوں نے کہا میں فادر اور انکل کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں تو آپ کے ساتھ رکنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے منہ سے یہ بات سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث کا ہاتھ پکڑا اور اس کو خانہ کعبہ کے باؤنڈری میں لے کر گئے. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam promptly took Zayd with him to the courtyard of the Kaaba and proclaimed Zayd as his own son before the people of Makkah. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا، اور اس نے آنر دیا نا، انہوں نے زید بن حارث نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنر دیا کہ میں نہیں جانا چاہتا اپنے فادر کے ساتھ اور انکل کے ساتھ، میں تو آپ کے ساتھ رکنا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اس سے بڑھ کے آنر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا آنر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، ان کا ہاتھ پکڑا، ان کو خانہ کعبہ کی باؤنڈری میں لے کے گئے اور خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے زور سے سب کے سامنے کہا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے. سارے مکہ کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے کہا آج سے زید میرا غلام نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا میپ ہے، اس کو دیکھ لیتے. یہ مدینہ ہے، یہ مکہ ہے. ٹھیک ہے، مکہ کے نیچے جو ہے وہ یمن ہے، مکہ کے سیدھے ہاتھ پہ بحرین ہے، دس از ون مور کنٹری. یہ پورا عربیہ ہے. ٹھیک ہے، اور سیریا جو ہے وہ ایسے اوپر کی طرف ہے، اور یہاں پر ریڈ سی ہے، سمندر ہے، یہ سارا سمندر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ادھر ابسینیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا نقشہ ہے جہاں جہاں عرب سے نکل کے، مکہ مدینہ سے نکل کے لوگ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے. یہاں تک سب کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریڈ مشن، کہاں لے کر جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ٹریڈ؟ کہاں لے کر جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹریڈ تھا، جو بزنس کرتے تھے، اس میں لاس ہوتا تھا یا فائدہ ہوتا تھا؟ پروفٹ ہوتا تھا نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریڈ مشن proved very profitable. ٹھیک ہے، تو یہ آنسر یہاں سے یہاں میچ کرے گا، یہ آنسر یہاں سے یہاں میچ کرے گا. ٹھیک ہے، کہ یہ بہت پروفٹ ہوتا تھا. نمبر 2، سیدنا عباس سیدنا عباس کس کی کسٹڈی کرتے تھے؟ ہم نے پڑھا کہ جب ابو طالب پریشان ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابو طالب کی کسٹڈی کرتے تھے، اور جو دوسرے شخص تھے سیدنا ابن عباس، وہ کس کی کسٹڈی کرتے تھے؟ جعفر بن ابو طالب. کس کی کسٹڈی کرتے تھے؟ جعفر بن ابو طالب. جعفر بن ابو طالب کی کسٹڈی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، سیدنا علی واز گیون ان، سیدنا علی کی کسٹڈی کون کرتا تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ویری گڈ، ویری گڈ. custody of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سیدنا علی was given in the custody of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سیدنا علی کی کسٹڈی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے. ابو طالب کون تھے؟ بنو ہاشم کے کون تھے؟ وہ سردار تھے نا، چیف تھے. ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ کون تھے؟ بنو ہاشم کے چیف تھے. ٹھیک ہے، زید بن حارث کون تھا؟ زید بن حارث کون تھے؟ لاسٹ میں جو سٹوری ہم نے پڑھی تھی زید بن حارث کی، وہ کون تھے ایکچولی؟
जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में ले जाके कहते मेरा बेटा है, बेटे से पहले वो कौन थे? क्यों रहते थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? वो तनन्ना के गुलाम थे। गुलाम थे ना वो, क्योंकि वो उनकी खिदमत करते थे। खदीजा रदी अल्लाह ने उनको गुलाम बना के दिया था कि ये आपकी खिदमत करेंगे। slaves given to रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, वो स्लेव थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते थे। बाद में जब उनके पापा उनको लेने आए और कहा कि मेरे साथ चलो, और उन्होंने अपने वालिद साहब के साथ जाने के लिए मना कर दिया, तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मक्का में ले गए और सबके सामने कहा ऐसे ये मेरा बेटा है। 4 चीजें आपने इसके अंदर पढ़ी थी, 4 नाम आपने पढ़े थे। एक पढ़ा आपने सैयदना खतीजा रदियल्लाहु अन्हा। कौन थी सैयदना खतीजा रदियल्लाहु अन्हा? कौन थी? नहीं मालूम कौन थी? हाँ, खतीजा रदी अल्लाह अन बिजनेस वूमेन थी। अभी तो पढ़ा है कि एक बिजनेस वूमेन थी, बहुत मक्का में रहती थी, बिजनेस करती थी, और उनको जब पता चला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा संभालते हैं, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदार है, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप मेरे बिजनेस को संभाले। नहीं समझ में आया? कौन सी सैयदना खतीजा रदी अल्लाह अन्हा? सब 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 आवाज जवाब दे। कौन सी सैयदना खतीजा रदी अल्लाह अन्हा? बिजनेस वाली। बिजनेस वूमेन थी, और आगे जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वाइफ भी थी। वो पहली बेगम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वाइफ खतीजा रदियल्लाहु अन्हा ही थी, ठीक है। यही इनकी ही शादी हुई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद में। आगे आप पढ़ेंगे कि इनकी शादी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे पहले इनकी शादी हुई थी, ठीक है। तो बिजनेस वूमेन थी वो, मक्का में रहा करती थी, ठीक है। आपने एक और वर्ड पढ़ा था खातिमा। खातिमा कौन थी, कुछ याद है? खातिमा कौन थे? की बेटी। नहीं, फातिमा नहीं, खातिमा। आपने क्या पढ़ा था कि खातिमा जो है वो खतीजा रदियल्लाहु अन्हा की कजन थी, कजन थे, और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात करने के लिए गए थे कि क्या आप, यहाँ पे पढ़ा था ना खातिमा, टू फाइंड आउट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड अंडरटेक अ बिजनेस जर्नी ऑन आवर बिहाफ। फातिमा जो है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेफ्यू थे, और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे मालूम करने के लिए कि क्या आप खतीजा रदियल्लाहु अन्हा का बिजनेस ट्रिप लेकर जा सकते हैं या नहीं, परमिशन लेने के लिए गए थे। एक और वर्ड पढ़ा था मैसरा। कौन था मैसरा? मुझे नहीं लगता किसी ने भी ध्यान से सुना है। इस तरीके से पढ़ोगे तो कैसे होगा? पढ़ा और भूल गए, पढ़ा और भूल गए। या तो सामने एक कॉपी पेंसिल रखा करो, सुन के उसको लिखा करो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक स्लेव था, मैसरा कौन था? स्लेव था खतीजा रदी अल्लाह अन्हा का। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खतीजा रदी अल्लाह ने बिजनेस ट्रिप के लिए भेजा तो मैसरा को भी साथ भेजा था, ठीक है। मैसरा कौन था? गुलाम था, ठीक है। आपने एक और नाम पढ़ा था नस्तूरा। कौन था नस्तूरा? कुछ भी किसी ने भी गौर से नहीं सुना है। नस्तूरा जो है एक पादरी था, एक मॉन्क था, और उसने रसूल सल्लम को सबके सामने सीरिया में क्या बोला था कि हमारी किताबों में जो हमने पढ़ा है उस हिसाब से तुम क्या बनने वाले हो? आखिरी नबी बनने वाले, ठीक है। ज़ैद बिन हारिस कौन थे? आपने एक और नाम पढ़ा था, एंड में स्टोरी पढ़ी ज़ैद बिन हारिस की। कौन थे ज़ैद बिन हारिस?
زید بن حارث غلام تھے نا Yes. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے فادر اور ان کے انکل ان کو لینے آئے تو انہوں نے منع کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے گئے اور سب کے سامنے کہا آج سے یہ میرا بیٹا ہے، مگر بیٹے سے پہلے وہ کون تھے؟ زید بن حارث غلام. غلام تھے نا. Yes. اب اس کو یاد رکھنا ہے، اور یہ میں اس کو پوسٹ کروں گی یوٹیوب پہ، اس کو دوبارہ سننا ہے، مجھے نہیں لگ رہا کسی کو بھی صحیح سے آنسر دینا آ رہا ہے. سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف بھی ہیں، وائف بنیں گی آگے جا کے اسٹوری میں آپ پڑھیں گے کہ وہ پہلی وائف بنتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بزنس جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بزنس ٹرپ لے جانے کے لیے کہا تھا. فاطمہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کزن تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے گئے تھے کہ کیا آپ بزنس ٹرپ لے کر جائیں گے. میسرہ جو ہے وہ غلام تھا جو بزنس ٹرپ ساتھ لے کر گیا تھا. نستورہ جو ہے وہ پادری تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم آخری نبی بننے والے ہو. زید بن حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ آج سے آپ میرے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ساری سٹوری آپ نے پڑھی بزنس ٹرپ کے بارے میں. اب نیکسٹ ویک میں آپ پڑھیں گے شادی کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کس سے ہوئی؟ میں نے کیا بتایا کس سے ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. ہاں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بارے میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کسی کا کوئی سوال تو نہیں پوچھنا؟ No. اوکے. مگر یہ آنسر نہیں کرنا پتہ چلتا ہے کہ دھیان سے نہیں سنا. لائک مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. آئی ڈونٹ نو آپ لوگ اتنا کیئرلیس طریقے سے کیسے سن رہے ہو. اس کو دوبارہ سے سننا ہے، ٹھیک ہے، یوٹیوب پہ میں پوسٹ کر دوں گی. اس کو دوبارہ سے سننا ہے، اور نیکسٹ ٹائم سے اس طریقے سے بالکل نہیں ہونی چاہیے. کیا نام آ رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا ڈیٹیل ہے، بہت دھیان سے سننا ہے اور آنسر کرنا ہے. آنسر سے ہی تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ لوگ کتنا دھیان سے سن رہے تھے. اگر آپ کو آنسر ہی نہیں دینا آ رہا تو پھر کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ نے سنا تھا یا نہیں سنا تھا، یا آپ کو کتنا سمجھ میں آیا ہے. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ٹائم سے بالکل بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، Yes. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اوکے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان اللہ و بحمدہ. نشہد ان لا الہ الا انت، اشہد ان لا الہ الا انت. نستغفرک نستغفرک ونتوب الیک. ونتوب الیک. سبحان ربک سبحان ربک رب العزت رب العزت عما یصفون عما یصفون وسلام علی المرسلین وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. Warahmatullahi wabarakatuh. اللہ حافظ. اللہ حافظ.